چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل کا معلوماتی پروگرام، قرآنی معلومات سے بھرپور پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کا آج کا نیا ایپیسوڈ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی بہت اچھی باتیں ہمیں پتہ چلیں گی، قرآنی معلومات ہم سیکھیں گے، قرآنی پیغامات بھی بتائے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ سید غلام الیاس مدنی بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے بھی رہنمائی لیں گے۔ سید صاحب بچوں کی تربیت فرمائیں گے، جو قرآنی پیغامات ہیں انہیں آسان انداز سے بچوں کو سمجھائیں گے، بچوں کو بتائیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، درجات کی بلندی حاصل ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک بھی راضی ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے سنا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ اگر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی ہے، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ رحمتیں بھی حاصل ہوں گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قاری صاحب پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کر رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔
اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیت کی تلاوت سنی، آپ کو ترجمہ بتا دیا گیا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے۔ سلطان دو جہان پر، سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وبارک وسلم۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی۔ مدینے والا ہے بلوا رہا ہے، مدینے والا ہے بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں۔ زمانہ ان کا
صدقہ کھا رہا ہے زمانہ، ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پگھلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام جہاں زیب اتاری بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کے معلوماتی سیگمنٹ کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، قرآن ٹائم ہمارا پروگرام ہے اور سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں کون سا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جس امت کی طرف کوئی رسول اور نبی بھیجا، ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے۔ ہم اس کی طرف کیا کرتے رہے؟ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ زمین و آسمان میں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق
نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، تو اخلاص کے ساتھ میری ہی عبادت کرو اور مجھے، اور کسے؟ مجھے میری ہی عبادت کرو اور صرف مجھے ہی معبود مانو۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا ہر نبی علیہ السلام کی طرف وحی آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ ہاں، ہر نبی علیہ السلام کی طرف وحی آتی تھی۔ نبوت کے لیے وحی ضروری ہے۔ نبوت کے لیے کیا ضروری ہے؟ وحی۔ ہاں، جو بھی اللہ پاک کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کی طرف کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے۔ تو معلوم ہوا نبوت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ وحی ضروری ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجنے کی بنیادی حکمت اللہ پاک کے ایک ہونے کو ثابت کرنا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان سب کو دنیا میں بھیجنے کی بنیادی حکمت کیا ہے؟ کہ اللہ پاک کو ایک ثابت کرنا ہے، اللہ پاک کو ایک ثابت کرنا، ہاں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں، اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ تمام انبیاء رسول علیہ السلام دنیا میں بھیجنے کی حکمت اللہ پاک کے ایک ہونے کو ثابت کرنا اور اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرنا ہے۔ پہلا کام، بندہ جب کلمہ پڑھتا ہے اور اس میں یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اب اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، نماز پنجگانہ ادا کریں، جو فرائض و واجبات ہیں، جس پر حج فرض ہے وہ حج ادا کرے۔ جیسا کہ آگے ایام ہیں، رمضان اللہ پاک نے چاہا، رمضان بھی آنے والے ہیں، عنقریب وہ مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بخیر و عافیت رمضان شریف سے ملائے، آمین آمین۔ تو رمضان شریف آئے تو اس میں روزے بھی رکھنے۔ بعض ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھئی ابھی تو چھوٹے ہیں، حالانکہ بچہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے، اس پر رمضان کے روزے فرض ہو چکے ہوتے ہیں، نماز فرض ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے غلام الیاس بھائی، بچہ چاہ رہا ہوتا ہے روزہ رکھنا، والدین سے کہتا ہے، لیکن وہ پھر ایسے میں کہتے ہیں نہیں کمزوری آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی، یوں کر کے بچوں کو روک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بچہ بڑا ہو چکا ہے، اس پر شریعت نے جو احکام اس پر فرض کیے ہیں، دین اسلام شریعت سب سے بڑھ کر ہے، تو اب اس میں کیا ہماری چلے گی؟ کمزوری کیا؟ بلکہ یہ تو کمزوری دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ رمضان تو طاقت بخشتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، جن پر روزہ فرض ہو، نماز فرض ہو، ان کو فرض کی ادائیگی سے نہیں روکنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مطلب جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں اور کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں، ان کو ہی بندہ روک دیتا ہے کہ نہیں رکھنا، نہیں رکھنا۔ تو سب سے اہم بات اور ضروری بات ہے، ہمیں چاہیے کہ اگر آپ کے گھر کے کوئی بڑے بھی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیمار ہیں، تو ڈاکٹر اور دارالفتہ اہل سنت، جو ڈاکٹر آپ کو کہیں کہ بھی اس طرح کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ لے کر دارالفتہ اہل سنت ہم وہاں حاضر ہو جائیں، ہم چلے جائیں مفتی صاحب کے پاس اور ہم بتا دیں، وہاں سے رہنمائی لے کر ہی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اپنے عقل کے گھوڑے ہمیں نہیں دوڑانے چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ زمین جم جائے،
زمین کیا ہو جائے؟ جم جائے. جم جائے، ٹھہری رہے اور حرکت نہ کرے، اور لوگ اس پر آرام و سکون کے ساتھ چل سکیں. اللہ پاک نے زمین کو ہموار بنایا اور زمین کو روکنے کے لیے اس پر کیا لگائے؟ پہاڑ، مضبوط پہاڑ اللہ پاک نے بنا دیے. پہاڑوں کو زمین کی میخیں بھی کہا گیا ہے کہ یہ زمین کی کیا ہیں؟ میخیں ہیں، کیلے ہیں، گویا کہ یہ پہاڑ زمین کو روکنے کے لیے کیا ہیں؟ کیلے ہیں. اور یہ سب کس کے لیے ہوا ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے، کہ یہ اس پر آرام سے چل سکیں، اس پر آرام کر سکیں. زمین کو ہموار بنایا تاکہ اس پر اپنی منزل تک جا سکیں. اور اللہ پاک نے زمین میں کھلے راستے بنائے تاکہ لوگ اپنے سفروں میں راستہ بنا لیں اور جن مقامات کا ارادہ کریں وہاں تک پہنچ سکے. وہاں تک کیا کر سکیں؟ پہنچ سکیں. ہاں، ایسے کھلے کھلے اللہ پاک نے راستے بنائے تاکہ جس فرد نے، جس بندے نے جہاں جانا ہو وہ وہاں سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچ جائے. اور اگر یہ سب نہ ہوتا، ہر جگہ ایک کے پیچھے ایک پہاڑ ہوتا. پہاڑ اللہ پاک نے زمین میں پہاڑ بنائے لیکن دور دور ہیں، لوگوں کے لیے راستہ بنائے. ایک صحرا بھی ہے، پھر پہاڑ بھی ہیں، سب چیزیں ہیں. زمین کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑ بنائے تاکہ یہ ٹھہر جائے، یہ رک جائے، یہ ہل جل نہ کرے. اور یہ سب کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے یہ جہان بنایا ہمارے لیے. گویا اللہ پاک نے دنیا کو سجایا، دنیا کو بنایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. سب کچھ سجایا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان کے صدقے ہم سب کو یہ سب کچھ ملا. گویا یہ جہان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ملا ہے. یہ سہولتیں، یہ نعمتیں، یہ تمام چیزیں ملی ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، سنتوں پر چلنا چاہیے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو طریقہ اور انداز ہے اسے اپنانا چاہیے اور اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے، اہل بیت کا ادب کرنے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سید صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے اور آج بھی قرآن پاک کے دو عظیم پیغامات، پیارے پیغامات ہم نے سنے ہیں. پہلے پیغام میں ہم نے بہت اچھی اچھی باتیں سنی اور ایک اس حوالے سے بھی بات ہوئی کہ بھئی رمضان شریف آنے والا ہے، روزے رکھنے ہیں، بچوں نے بھی رکھنے ہیں، بڑوں نے بھی رکھنے ہیں. لیکن جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں، جو کمزور ہیں یا جن کے والدین جو ہے وہ ان کو منع کر رہے ہیں کمزوری کی وجہ سے یا چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تو انہیں ضد بھی نہیں کرنی. ایسا نہیں ہو کہ ضد کرنے لگ جائیں، اپنی امی سے، اپنے ابو سے ضد کریں، یہ بھی نہیں کرنا ہے. اور جو بڑے بچے ہیں انہیں تو خود چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں اور ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ انہیں بالکل بھی جو ہے وہ نہ روکیں، انہیں روزہ رکھوائیں. اور اس کے علاوہ جو ابھی دوسرا پیغام ہم نے سنا، اس میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی گئی. یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنایا گیا ہے. جو کچھ بنایا ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی بنایا ہے. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. اور ابھی جو ہمارا اس سے پچھلا پروگرام تھا اس میں ہم نے ایک کلام بھی سنا تھا جس میں شعر آیا کہ بھئی آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان جہانوں کو، تمام جہانوں کو پیدا کیا گیا. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان جہانوں کو بنایا. آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کی شان نزول بیان کیے جاتے ہیں. تو آج ہم پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے.
تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو۔ تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں کفار کی ایک جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن پاک کے سوا دوسرا قرآن پاک لائیے جس میں جھوٹے خداؤں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ پاک ایسا قرآن پاک نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن پاک کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ان کا یہ کلام یا تو مذاق اڑانے کے طور پر تھا یا انہوں نے تجربہ اور امتحان کے لیے ایسا کہا تھا کہ اگر یہ دوسرا قرآن پاک بنا لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لیے حلال نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو کمی زیادتی اور تبدیلی کے بغیر صرف اسی کو ماننے والا ہوں جو اللہ پاک میری طرف وہی فرماتا ہے، اور یہ میرا کلام نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں بلکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ اگر میں نے اپنی طرف سے اللہ پاک کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور ویسے بھی دوسرا قرآن پاک بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ بیان کی جا رہی تھی، اور علی رضا بھائی ہمیں بتا رہے تھے کہ بھئی کیا معاملہ تھا، کیا واقعہ ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اسی اچھے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں۔ بدھ اور جمعے کے دن ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا پروگرام بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔